ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سنیچر اپریل کے 11 اور شوال کی 22 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. یونین ٹیریٹری لداخ کے محکمہ سیاحت کی جانب سے آج ضلع کریل کے سرحدی علاقہ درچکس میں ایپریکاٹ بلاسم فیسٹیول 2026 نہایت جوش و خروش اور روایتی رنگوں کے ساتھ منعقد ہوا. فیسٹیول کا مقصد خطے کی قدرتی خوبصورتی، بالخصوص خوبانی کے شگوفوں کی دلکش مناظر اور مقامی ثقافت کو فروغ دینا ہے. تقریب میں لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ دیگر معزز شخصیات میں چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر محمد جعفر آخون، رکن پارلیمان لداخ محمد حنیفہ جان اور چیف سیکرٹری لداخ شری آشیش کندرا بھی شامل تھے. فیسٹیول کے دوران روایتی موسیقی، مقامی رقص اور ثقافتی پروگرام پیش کیے گئے، جنہوں نے حاضرین کو لداخ کی قدیم روایت اور تہذیبی ورثے سے روشناس کرایا. اس موقع پر مقامی دستکاریوں اور علاقائی کھانوں کی نمائش بھی توجہ کا مرکز رہی. تقریب میں بڑی تعداد میں مقامی باشندوں اور سیاحوں نے شرکت کی، جس میں علاقے میں خوشی اور جشن کا ماحول پیدا ہوا. خاص طور پر اس موسم میں درچکس، گرکون، بٹالک، گرگدو، ہرداس اور برومنجی جیسے علاقوں میں خوبانی کے درختوں پر کھلنے والے شگوفے بہار کی آمد کا دلکش منظر پیش کرتے ہیں، جو سیاحوں کے لیے خصوصاً کشش کا باعث بنتے ہیں. محکمہ سیاحت کے حکام کے مطابق اس فیسٹیول کا بنیادی مقصد سیاحت کو فروغ دینا اور لداخ کی منفرد ثقافت، روایات اور قدرتی حسن کو عالمی سطح پر متعارف کرنا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ سیاح اس خطے کا رخ کریں اور مقامی معیشت کو تقویت ملے. لبد برسوں کے باشندوں کے ایک وفد نے لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر محمد جعفر آخون سے ملاقات کر کے اپنے علاقے کے درپیش بنیادی مسائل، خصوصاً پانی اور آبپاشی سے متعلق امور ان کے سامنے رکھے. ملاقات کے دوران وفد نے گاؤں میں سولر لفٹ آبپاشی اسکیم کے قیام کی ضرورت پر زور دیا اور پینے کے پانی کی ناکافی و غیر مستقل فراہمی کو ایک سنگین مسئلہ قرار دیا. وفد کے مطابق مناسب آبپاشی نظام کی عدم دستیابی کے باعث زرعی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں، جس سے مقامی معیشت پر بھی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں. سی ڈاکٹر جعفر آخون نے وفد کی جانب سے اٹھائے گئے مسائل کا سنجیدگی سے نوٹس لیتے ہوئے بروقت اقدامات کی یقین دہانی کرائی. انہوں نے ایگزیکٹو انجینئر آبپاشی و فلڈ کنٹرول کو ہدایت دی کہ مجوزہ سولر لفٹ آبپاشی اسکیم کے لیے تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ جلد از جلد تیار کی جائے. ساتھ ہی انہوں نے اس منصوبے کو آئندہ مالی سال کے ڈسٹرکٹ کیپیکس پلان میں شامل کرنے کی بھی ہدایت دی، تاکہ اس پر جلد عمل درآمد ممکن بنایا جا سکے. ڈاکٹر آخون نے اس موقع پر کہا کہ ضلع انتظامیہ کرگل میں دیہی بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے اور پانی کے وسائل کے مؤثر و پائیدار استعمال کو یقینی بنانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے. اس میٹنگ میں ایگزیکٹو انجینئر آبپاشی و فلڈ کنٹرول غلام حسین، جونیئر انجینئر محمد ابراہیم اور لبس برسوں کے وفد کے اراکین نے شرکت کی. وفد نے سی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کے مثبت رویے اور فوری توجہ کو سراہا اور امید ظاہر کی کہ ان کے مسائل کا جلد اور مؤثر حل نکالا جائے. زنسکار کے علاقے نیروک سے تعلق رکھنے والی کاروباری خاتون اور پیما کیئر کی بانی پیما چوڑن نے آج لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر محمد جعفر آخون سے ملاقات کی. اس موقع پر ایگزیکٹو کونسلر اور نمائندہ زنسکار ڈیولپمنٹ اتھارٹی انجینئر پونچو ٹاشی بھی موجود تھے. ملاقات کے دوران ضلع کرگل میں آرگینک اور آیورویدک طبی سہولیات کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا. پدما چوڈن نے علاقے میں ایک جامع ہیریٹیج ویلنس سینٹر کے قیام کی تجویز پیش کی، جس کا مقصد روایتی طریقے علاج کو فروغ دینا، ثقافتی ورثے کا تحفظ اور عوامی فلاح و بہبود کو
بہتر بنانا ہے۔ CC ڈاکٹر جعفر آخوند نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا اور کہا کہ اس طرح کے منصوبے نہ صرف صحت کی سہولیات کو بہتر بنائیں گے بلکہ مقامی لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا کریں گے۔ انہوں نے کونسل کی جانب سے ہر ممکن تعاون کو یقین دہانی کرائی۔ پدما چھوٹن نے CC اور دیگر حکام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے روایتی اور کمیونٹی بنیادوں پر صحت کے نظام کو فروغ دینے کے لیے تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا۔ لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر جعفر آخوند نے جمعے کو کرگل میں تعینات ہونے والے نئے جوائنٹ ڈائریکٹر پلاننگ چیف پلاننگ آفیسر کاچو محمد حسین کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر جعفر آخوند نے انہیں نئی ذمہ داری سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی اور کہا کہ ضلع میں مؤثر اور ہمگیر ترقی کو یقینی بنانے میں محکمہ منصوبہ بندی کا کردار نہایت اہم ہے۔ انہوں نے بروقت منصوبہ بندی، شفافیت اور مختلف محکموں کے درمیان بہتر تال میل پر زور دیا۔ نئے جوائنٹ ڈائریکٹر پلاننگ CPO کاچو محمد حسین نے پرتپاک استقبال پر CC کا شکریہ ادا کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ منصوبہ بندی کے عمل کو مزید مضبوط بنانے اور کرگل کی مجموعی ترقی میں بھرپور کردار ادا کریں گے۔ پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ مغربی بنگال میں ترنمول کانگریس کی 15 سالہ حکومت نے ریاست کے ہر شہری کو خوف کے سوا کچھ نہیں دیا۔ کتھوا میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ BJP کی حکومت بنتے ہی پہلی کابینہ میٹنگ میں آیوشمان بھارت صحت اسکیم نافذ کر دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ BJP TSC کی اسکیموں کو نہیں روکے گی لیکن بدعنوانی اور لوٹ مار کا خاتمہ کرے گی۔ TMC کی نرمم سرکار کی بدعنوانی پر وائٹ پیپر جاری کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ TMC کی ظالم حکومت کی پالیسیوں نے ریاست میں آلو کاشتکاروں کا مستقبل تباہ کر دیا ہے۔ انہوں نے سیاسی تشدد میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کا بھی عندیہ دیا۔ دوسری طرف تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ MK اسٹالن نے کہا کہ AIADMK کے پاس نہ کوئی نظریہ ہے اور نہ اصول۔ دلی BJP آفس کے اس کا ہیڈ کوارٹر بن گیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کا ایک اعلیٰ سطحی وفد جمعے کی رات پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد پہنچ گیا ہے جہاں وہ امریکی نمائندگان سے مذاکرات کرے گا۔ وفد کی قیادت اسپیکر محمد باقر قالیباف کر رہے ہیں اور اس میں سیکورٹی، سیاسی، فوجی، اقتصادی اور قانونی کمیٹیاں شامل ہیں۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ اس کی شرائط پوری نہ ہونے پر مذاکرات کا عمل پٹری سے اتر جائے گا۔ قالیباف نے کہا کہ لبنان میں جنگ بندی اور ایران کے منجمد اثاثوں کی رہائی مذاکرات کے لیے اہم شرط ہے۔ انہوں نے امریکی بدعہدی کی تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایران نیک نیتی رکھتا ہے مگر اعتماد نہیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اس کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔